الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ عز و جل علم میراث کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اس کے 7ویں سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے اخیافی بھائی بہنوں کے حالات کا سلسلہ 6ٹھے سبق میں پیش کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سبق میں شوہر کے حالات اور بیویوں کے حالات کا سلسلہ پیش کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، شوہر کی 2 حالتیں ہیں، اسی طرح بیویوں کی بھی 2 حالتیں ہیں۔ شوہر کی 2 حالتیں یہ ہیں کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کا شوہر اس کا وارث ہو، تو ایسی صورت میں اگر اس کے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی اولاد میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو، یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پرپوتا پرپوتی وغیرہ میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو، تو اسے نصف یعنی آدھا مال ملے گا۔ اور اگر اس کی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پرپوتا پرپوتی وغیرہ میں سے کوئی بھی زندہ ہو تو اسے ربع یعنی چوتھا حصہ ملے گا۔ اچھا، اسی طرح بیویوں کی بھی 2 حالتیں ہیں۔ اگر کسی شخص مثلا زید کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی زندہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر اس کی بیوی کے ساتھ اس کی اولاد میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو تو بیویوں کو ربع یعنی چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اس کے اولاد میں سے بھی کوئی زندہ ہو تو ایسی صورت میں اسے ثمن یعنی 8واں حصہ ملے گا۔ ان دونوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ابھی بورڈ کی مدد سے سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم پہلے شوہر کے حالات کو سمجھتے ہیں بورڈ کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر ہندا کا انتقال ہوا تو پہلی حالت تو اس کی شوہر کی جو پہلی حالت ہوتی یہ ہے کہ اگر اس کی یعنی میت کے شوہر کے ساتھ اس کے اولاد در اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پرپوتا پرپوتی وغیرہ میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو تو اسے نصف حصہ ملتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہندا کا انتقال ہوا اور اس کے جو ورثہ ہیں ان میں سے اس کا شوہر ہے یعنی زوج جس کو شوہر کہتے ہیں، شوہر ہے، اور اس کے اولاد در اولاد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، اور مثال کے طور پر اس کا باپ زندہ ہے، اب باپ زندہ ہے۔ تو اس مثال میں چونکہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی پرپوتا پرپوتی میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، اس لیے اس کو نصف یعنی آدھا ملے گا۔ اور باپ کے حالات آپ پڑھ چکے پہلے کہ یہاں پر وہ عصبہ بن رہا ہے، اس لیے یہ عصبہ ہوگا، تو ہم اس کو لکھتے ہیں کہ شوہر کا کتنا ہے، نصف حصہ ہے، اور اب کا اب عصبہ ہے۔ اور آپ نے اس سے پہلے پڑھا بھی ہے کہ اگر مسئلے میں صرف اور صرف ذو فرض میں سے نصف آ جائے، یعنی فرائض میں سے صرف اگر فرض حصہ جو ہے نصف آ جائے تو مسئلہ 2 سے بنتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ بھی کیا ہے، 2 سے بنے گا، اور 2 سے بن کر شوہر کو نصف یعنی 1 مل جائے گا، اور باقی جو بچہ عصبہ ہونے کی وجہ سے باپ کو 1 حصہ مل جائے گا۔ تو یہ صورت ہوگی۔ دوسری حالت شوہر کی ہم نے یہ پڑھی ہے کہ اگر شوہر کے ساتھ میت کے اولاد در اولاد میں سے کوئی زندہ ہو تو ربع یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے، 1/4 حصہ اس کو ملتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اس میں زوج زندہ ہے، ہندا کا انتقال ہوا، زوج زندہ ہے اور بیٹا زندہ ہے، تو اس صورت میں چونکہ میت کی اولاد میں سے بیٹا زندہ ہے، اس لیے اس کو یہاں پر حصہ ملے گا ربع،
یعنی چوتھا حصہ ملے گا، چوتھا حصہ ملے گا۔ تو اب جب اس کو چوتھا حصہ ملے گا تو اس میں ذو فرض ربو ہوا، یعنی فرائض میں سے ربو آیا، تو مسئلہ یہ 4 سے بنے گا۔ تو 4 سے ہم اس مسئلے کو بنائیں گے، 4 سے مسئلہ بنے گا۔ اس کا ربو جو ہے یعنی ایک حصہ ہم شوہر کو دے دیں گے، ایک حصہ جو ہوگا اس کو شوہر کو دے دیں گے، اور باقی جو 3 حصے بچیں گے یہ 3 حصے بیٹے کو ملیں گے۔ تو یہ شوہر کے کل حالات کا تفصیلی بیان تھا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی بیویوں کے حالات ہم پڑھیں، بورڈ کے مدد سے پڑھیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ بیویوں کے کل 2 حالتیں ہیں، تو ان میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ اگر بیویوں کے ساتھ میت کے اولاد در اولاد میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو تو بیویوں کو ربو یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے، یعنی 4 حصوں میں سے ایک حصہ اس کو ملتا ہے۔ اور اگر اس کی بیویوں کے ساتھ میت کے اولاد در اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پر پوتا پر پوتی میں سے کوئی بھی زندہ ہو تو اسے سمن یعنی 8واں حصہ ملتا ہے۔ تو پہلی صورت کو یعنی پہلی حالت جو ہے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندا کا یعنی زید کا انتقال ہوا، زید کا انتقال ہوا، اس نے چھوڑا ہے زوجہ یعنی ایک بیوی اور اب یعنی باپ۔ تو اس مثال میں زوجہ یعنی بیوی کے ساتھ میت کے اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے زوجہ کا جو حصہ ہوگا وہ ربو ہوگا، ربو، اور بقیہ باپ چونکہ اسبہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ اسبہ ہوگا یہاں پر۔ اور مسئلہ 4 سے بنے گا کیونکہ فرائض میں سے فروض مقدرہ میں سے صرف اور صرف ربو ہے، اور اگر فروض مقدرہ میں سے ربو ہو صرف تو اس صورت مسئلہ 4 سے بنتا ہے، اس لیے 4 سے بنے گا۔ اور اس طرح زوجہ کو ایک حصہ مل جائے گا اور باقی جو 3 حصے ہوں گے وہ باپ کو ملیں گے۔ اسی طرح دوسری حالت میں، دوسری صورت میں اس کی مثال یہ ہوگی کہ مثال کے طور پر زید کا انتقال ہوا اور اس نے چھوڑا ہے، زندہ ہے اس کی بیوی اور اس کا بیٹا، یعنی زوجہ ہے اور ابن ہے زندہ۔ تو ایسی صورت میں زوجہ کا جو حصہ ہوگا وہ سمن ہوگا، سمن۔ اور آپ نے اس سے پہلے پڑھائی ہے کہ اگر سمن ہو مسئلے میں تو ایسی صورت میں اور کوئی فروض مقدرہ میں سے کچھ بھی نہ ہو تو مسئلہ 8 سے بنتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ بھی 8 سے بنے گا۔ اور اس طرح زوجہ کو ایک حصہ مل جائے گا اور جو باقی کل 7 حصے ہوں گے وہ ابن کو مل جائے گا، یعنی بیٹے کو مل جائے گا۔ بیٹا یہاں پر اسبہ ہے۔ تو ان چیزوں کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ پہلی حالت اس کی جو ہے ربو ملنے کی ہے اور دوسری حالت سمن ملنے کی ہے۔ ربو اس وقت ملے گا جبکہ اس کے ساتھ اولاد میں سے کوئی بھی نہ ہو، میت کے اولاد میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو، اور سمن اس وقت ملے گا جبکہ اس کے اولاد اور اولاد میں سے کوئی بھی زندہ ہو۔ آئیے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ، شوہر کی 2 حالتیں ہیں، النصف عند عدم الولد وولد الابن وان سفلا، نصف ملے گا ولد یعنی اولاد اور بیٹی کے اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں، وان سفلا اگرچہ نیچے تک کوئی بھی ہو، یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پر پوتا پر پوتی وغیرہ میں سے کوئی بھی اگر زندہ نہ ہو شوہر کے ساتھ تو اس کو نصف ملے گا۔ وَالرُّبُعُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَا، اور چوتھا حصہ ملے گا بیٹا بیٹی کے ساتھ یعنی اولاد کے ساتھ، وَوَلَدِ الْإِبْنِ اور بیٹے کی اولاد کے ساتھ، وَإِنْ سَفَلَا نیچے جہاں تک پہنچ جائے،
یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پرپوتا پرپوتی بھی اگر شوہر کے ساتھ زندہ ہوں تو انہیں یعنی شوہر کو ربع یعنی چوتھا حصہ ملے گا۔ اما للزوجاتی فحالتان، یہاں سے اس سے پہلے جو بیان ہوا وہ اور اس کے ماسبق میں جتنے بھی اسباق گزر چکے ہیں حالات کے بارے میں، وہ مردوں کے حالات کا سلسلہ تھا۔ اب یہاں سے عورتوں کے حالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ فصل فی النساء، یہ فصل ہے عورتوں کے بارے میں۔ اما للزوجاتی فحالتان، عورتوں میں سب سے پہلے عورت کا یعنی بیوی کا ذکر کیا ہے؟ اما للزوجات، رہا بیویوں کی، فحالتان تو دو حالتیں ہیں۔ الربع للواحدہ فصاعدہ عند عدم الولد وولد الابن وان سفلا، چوتھا حصہ ملے گا ایک کو، للواحدتی فصاعدہ، خواہ وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ، چوتھا حصہ ہے ایک کے لیے یا اس کی زیادہ کے لیے، یعنی مطلب ہے کہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، اس کو چوتھا حصہ ملے گا عند عدم الولد وولد الابن، ولد یعنی اپنی اولاد اور بیٹوں کے اولاد، و ان سفلا اور نیچے تک اولاد در اولاد کی اولاد کی عدم موجودگی میں، یعنی اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی زندہ ہے اور اس کی اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے تو اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ وَالثُّمُنُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَا، اور ثمن یعنی آٹھواں حصہ ملے گا اس کی اولاد اور اس کے بیٹوں کی اولاد کی موجودگی میں، وَإِنْ سَفَلَا، اگرچہ نیچے جہاں تک پہنچ جائے، یعنی اگر کسی عورت کا انتقال ہو کسی مرد کا انتقال ہو اور اس کی بیوی زندہ ہو اور اس کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی پرپوتا پرپوتی نیچے تک میں سے کوئی بھی زندہ ہو تو اس کو ثمن یعنی آٹھواں حصہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ